جہد کرے گا، جتنی سٹرگل کرے گا، جتنا سٹرائیو کرے گا، عمل صالح میں، عبادت میں، بندگی میں وہی کام آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جو شخص مسلمان ہے، مومن ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ کون سا مسلمان اور مومن ہے جسے اس بات کا یقین نہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے، جسے قیامت کے دن میں شک ہو، حساب و کتاب کے دن میں شک ہو، اس امر میں شک ہو کہ ہر شخص حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے، نیک کا بھی بد کا بھی حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے۔ کوئی شخص ہے جو مومن ہو، مسلمان ہو، اور اسے یہ یقین نہ ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ ہر ایک کو یقین ہے۔ اب اس کے ساتھ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس شخص کو یہ یقین ہے اور جو وہ جانتا ہے، جو شخص کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، تو پھر کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کیا کرے، کہ خدا کے حضور اعمال صالحہ کے بغیر کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے روبرو۔ باتیں تو سب جا چکی ہوں گی، وہاں تو اعمال صالحہ کام آئیں گے اور احوال حسنہ کام آئیں گے، نیکیاں کام آئیں گی، تقوی کام آئے گا، پرہیزگاری کام آئے گی، اللہ کے حضور کی ہوئی عبادت اور بندگی کے طریق پر گزاری ہوئی زندگی کام آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جزاء بما كانوا يكسبون، قیامت کے دن اور جنت میں جو کچھ ملے گا فرمایا جائے گا یہ جزا ہے، بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ وہاں تو گنتی ہوگی، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ پھر الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے، ہر جگہ ایک ہی اسلوب فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ اہل عمل صالح ہونے کو جوڑا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اپنی زندگی میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اعمال صالحہ میں ہم کتنے مستعد ہیں، کتنے فکر مند ہیں، ہماری کتنی محنت ہے اعمال صالحہ میں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ جب میں پہلی بار آیا تھا فرانس میں تو کسی ایک کی داڑھی میں بال سفید نہیں تھا، یہ سب پیارے پیارے جوان تھے، اور پورے یورپ میں آپ کو پتا سب سے پہلے غلغلہ فرانس کی تنظیم کے ذریعے مشن میں آیا، اور میں آیا تھا ایک لمبی قطار تھی 100-200 جوانوں کی جو مشن کے ایک سپاہی تھے، سب جوان تھے، کوئی سفید ریچھ نہیں تھا۔ اب شاید ایک بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی میں تھوڑے یا زیادہ سفید بال نہ آ گئے۔ تو بالوں کی سفیدی اگلے سفر کی نشاندہی کرتی ہے۔ بالوں میں سفیدی کا آ جانا یہ نشاندہی کرتی ہے، یہ عمل سفیدی کا آ جانا کہ انسان عازم میں سفر ہے، اگلی منزل کی طرف جا رہا ہے رفتہ رفتہ۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری گھڑی اور گھٹا دی۔ ہر لمحہ اب سفید بال آ گئے۔ کتنے اٹلی کے احباب ہیں، جب پہلی بار میں آیا یا جب مشن کا آغاز کیا تو کسی کے سر یا داڑھی میں کوئی بال سفید نہ تھا۔ اب شاید ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی داڑھی میں کوئی نہ کوئی بال تھوڑے یا زیادہ سفید۔ یہ سفیدی کہاں سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہاں سے آ رہی ہے، نور سے آ رہی ہے، یہ عالم انوار سے آ رہی ہے۔
یہ داڑھی اور سر میں سفیدی کا آنا یہ عالم انوار کی نشانی، آخرت کی نشانی ہے، آخرت کی نشانی ہے، جہاں ہر کسی کا بل، سر اور بال سفید ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا وہ قیامت کا دن ہر جوان کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ہر شخص، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا عالم یہ ہوگا۔ تو اس دنیا میں یہ جو سفیدی آتی ہے بالوں میں، سر اور داڑھی میں، یہ قیامت کی طرف، آخرت کی طرف بڑھنے کی علامت اللہ پاک یہاں ظاہر کرتا ہے۔ مجھے آپ کے بہت سوں کے چہرے یاد ہیں، کیونکہ میری پہچان آپ کے ساتھ شکلوں کی شناخت سے رہتی ہے۔ نام کم لوگوں کے جو بڑی طویل زمانے کی خدمت ہو ان کی اور رابطہ رہے تو ان کے نام یاد رہتے ہیں کسی نہ کسی سبب سے، مگر جو آگے بھی کام آنا ہے وہ نام نہیں، شناخت کام آنی ہے چہرے کی، اس لیے ناموں میں اتنا بودر نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حساب و کتاب ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہو جائیں گے تو کئیوں کو حکم ہوگا کہ آپ جائیں، ملائکہ کو کین و اکرام انعام کے ساتھ جنت پہنچا دیں۔ تو کئی مومن، اللہ کے اولیاء، اس کے صالحین، اس کے دوست، اللہ والے، کئی ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تو باری تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ سے ان سے پوچھو یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے، کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں کیسے جائیں، ہمارے کئی ساتھی تھے ان کو تو نے دوزخ میں پھینک دیا۔ کانوا یعملون معنا وکانوا یصلون معنا وکانوا یصومون معنا ویحجون معنا، یہ کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کئی ان میں سے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، کئی ان میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، کئی ان میں ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، ہماری سنگت تھی، اعمال کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوزخ میں پڑے ہیں، ہم جنت میں کیسے جائیں؟ نہیں جاتے۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ان کو پہچانتے ہیں شکلوں سے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا صحیح بخاری اور مسلم کتاب التوحید میں متفق علیہ حدیث، انبیاء کی شان تو انبیاء کی ہے، آقا علیہ السلام کی شان تو آقا علیہ السلام کی ہے۔ یہ حضور کے ان امتیوں کو جنہیں اللہ یہ توفیق اور یہ رحمت اور شفقت سے نواز دے گا، ان کی شان یہ ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر جاؤ دوزخ کے کنارے، جن جن کو پہچانتے ہو شکل سے، پہچان کے نکال کر اپنی ہاتھوں سے جنت میں لے جاؤ۔